پل کی ہے یاد آئی، اب اشک بہانے دو سوئے ہوئے پہلو میں، اب درد جگانے دو۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان اللہ مع الصابرین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مشائخ و علماء کرام، معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے اس امت کو اپنی بے شمار نعمتوں، رحمتوں اور شفقتوں سے نوازا ہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے اس امت پر بے پناہ انعامات اور احسانات فرمائے۔ آج ہم شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے، اور آئندہ جمعۃ المبارک بھی میں انشاءاللہ تعالی چونکہ یہی ہوں تو بقیہ گفتگو موضوع کے کسی دوسرے زاویے سے اگلے جمعۃ المبارک پر کریں گے۔ یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ حسینیت اور یزیدیت تاریخ اسلام میں حق اور باطل، نیکی اور بدی اور خیر و شر کی دو علامتیں۔ یزیدیت شخصی آمریت یا یزید شخصی آمریت، شاعر دین کا استہزاء اور ظلم و تشدد اور جبر و استبداد کی بدترین مثال یزیدیت ہے۔ یزیدیت اس دور سے، اس نمونہ زندگی سے، اس نظام حکومت سے عبارت ہے یزیدیت جو 4 ستونوں پر قائم ہے۔ یزید کی حکومت 4 ستونوں پر، یعنی بدی اور ظلم کے 4 ستونوں پر قائم تھی۔ یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے خلاف علم جہاد کیوں بلند کیا اور معرکہ کربلا کیوں بپا ہوا، اور اس معرکہ کربلا کی اور شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام کی تاریخ میں، آزادی کی تاریخ میں، انسانی آزادی کی تاریخ میں، اسلام کی قدروں کی تاریخ میں، انسانی حقوق کی بحالی کی تاریخ میں کیا مقام ہے۔ تو شہادت امام حسین کا مقام انسانیت کی تاریخ میں، نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ بولیے انسانیت کی تاریخ میں اس شہادت کا مقام تب سمجھ میں آ سکتا ہے جب یزیدی حکومت کا تصور آنکھوں کے سامنے، یزیدی کردار آنکھوں کے سامنے،
تو میں یہ تمہیدی بات سمجھا رہا ہوں اور موضوع آج کی گفتگو کے لیے اور ہے، آپ اسی کو لے لیں کہ یزیدی حکومت 4 بدی اور جور و ظلم کے 4 ستونوں پر قائم تھا۔ ایک شخصی آمریت کی بدترین شکل تھی یزید کی حکومت، ڈکٹیٹرشپ کی شخصی آمریت کی بدترین شکل تھی، یعنی اسلام کا نظام خلافت بدترین ملوکیت سے بدل گیا تھا، یزید نے اس کو بدترین ملوکیت سے بدل دیا تھا۔ جمہوری قدریں کلیتاً یزید نے پامال کر دی تھی، انسان کے بنیادی حقوق، سیاسی اور قانونی آزادیاں بالکل معطل کر دی تھی، اور شخصی آمریت مسلط کر دی تھی یزید نے۔ دوسرا ستون ظلم و تشدد اور جبر و استبداد کی انتہائی بدترین شکل یزید نے پیدا کی، اور یہ شخصی آمریت کا منطقی نتیجہ ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی حکمران آمریت قائم کرتا ہے تو اس کا لا محالہ ایک منطقی نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ جور و استبداد اور ظلم و تشدد پر اس کی آمریت منتج ہوتی، چونکہ آمریت انسانی حقوق، سیاسی حقوق اور قانونی حقوق کو بحال رکھ کر آمریت نہ قائم ہو سکتی ہے نہ باقی رہ سکتی، ان دو چیزوں میں تضاد ہے۔ کوئی شخص اگر یزید کی اطاعت قبول نہ کرتا اور یہ کہتا کہ میں قرآن و سنت کی اطاعت قبول کرتا ہوں، اگر کوئی شخص یہ کہتا کہ میں یزید کی بیعت کرنے کی بجائے قرآن و سنت کی اطاعت پر بیعت کرتا ہوں، قرآن و سنت کی پیروی کرتا ہوں، اس کا سر قلم کر دیا جاتا۔ اور یزید کو ہر صورت پہ ہر وہ شخص جو اس کی اطاعت اور اس کی بیعت کرنے کا انکاری تھا، اس کے صرف 2 مطالبے تھے، یا اس کا سر قلم کر کے میرے دربار میں لایا جائے یا گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کیا جائے۔ اور اس مقصد کے لیے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستیاں تک بھی اس نے ان سے درگزر نہ کیا۔ یہ دوسری شکل تھی۔ تیسرا ستون بدی کا جس پر اس کا نظام حکومت قائم تھا، وہ تھا شاعر دین کا استہزاء، دین کا کھلا مذاق، دین کے خلاف بغاوت اور دین اسلام سے منافقت۔ شراب اعلانیہ پیتا تھا، بلکہ یہ کہتا تھا کہ اگر دین محمدی میں حرام ہے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم عیسوی مذہب پر پیتے ہیں۔ کھلا مذاق اڑا۔ محرمات، وہ مائیں بہنیں بیٹیاں، وہ عورتیں جو شریعت نے حرام کی ہیں ان کو حلال سمجھتا تھا۔ اور نظام کے طور پر ذاتی طور پہ نماز، روزہ، زکوٰۃ وہ یا اس کے دور حکومت کے کئی لوگ تھوڑا زیادہ جاری رکھتے تھے، مگر اس نظام کو معطل کر رہا تھا، نظام کو معطل کر رہا تھا، اسلام کے نظام کو معطل کر رہا تھا، اور دین اسلام کے خلاف ایک کھلی بغاوت، فسق و فجور اور دین اسلام کے نام پر ایک منافقانہ طرز حکومت کو رواج دے رہا تھا۔ اور چوتھا ستون قومی خزانہ اپنی نفسانی ہوس پر، اپنے اقتدار کی ہوس پر اور اپنی ذاتی ثوابدید پر ناجائز طریقے سے لٹاتا تھا۔ قومی خزانہ جو امانت ہے اسے اپنی ہوس کی تسکین کے لیے بے دریغ لٹاتا تھا، تو امانت میں خیانت کا مرتکب تھا۔ یہ 4 ستون تھے یزیدی نظام حکومت کے۔ تو اس نظام حکومت کے اندر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جینا گوارا نہیں تھا۔ ان کو یہ گوارا نہ تھا کہ اس طرز حکومت میں، اس نظام حکومت میں
ہو حسین ابن علی نواسہ رسول، زمین پر حکومت کا یہ نظام قائم ہو اور وہ اس میں زندہ رہے، یہ گوارا نہ تھا۔ تو آپ نے اس نظام کو للکارا اور فیصلہ کیا کہ یا اس نظام کا خاتمہ ہو جائے یا اپنی گردن کٹوا دی جائے، یہ نظام کا خاتمہ ہو جائے یا اپنی گردن کٹوا دی جائے۔ حاضرین محترم، ایسے حالات میں دو راستے ہوا کرتے ہیں۔ کتنے؟ شریعت نے ایسے حالات میں دو راستے متعین کیے ہیں۔ کل 72 نفوس تھے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ سرمایہ و دولت ایک طرف ہے، حکومت طاقت اقتدار ایک طرف ہے، وسائل ایک طرف ہیں، ڈر کے مارے ہوئے، آمریت سے ڈرے ہوئے، عزت کے خوف سے، جان و مال کے لٹنے کے خوف سے، قتل و غارت گری کے خوف سے، دہشت گردی کے خوف سے ڈرے ہوئے عوام بھاری اکثریت میں بھی اسی طرف دل سے لعنت بھیجتے ہیں، مگر حالات میں اتنی دہشت اور وحشت پیدا کر دی گئی کہ اٹھ کر سامنا کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ ایسے حالات میں دو راستے ہوا کرتے ہیں۔ کتنے؟ شریعت نے ایک شریعت نے یہ نقطہ سمجھ لیں، ایک راستہ شریعت نے دیا ہے رخصت کا، کیا؟ ایک راستہ شریعت نے دیا ہے عزیمت کا۔ رخصت کا راستہ یہ ہے کہ ان حالات میں اپنی عاجزی اور کمزوری اور بے سر و سامانی کو دیکھتے ہوئے جیسے دوسرے خاموش ہیں ہم بھی خاموش رہیں۔ یہ شریعت کا ایک راستہ ہے کہ جیسے دوسرے خاموش ہیں تم بھی خاموش رہو، کیونکہ کمزور ہو، عاجز ہو، ناتوان ہو، بے سر و سامان ہو، اتنی قوت، اتنے وسائل، اتنے ذرائع، ایسے حالات سازگار نہیں کہ ظلم کا تختہ الٹ سکے اور ظلم اپنے عبرتناک انجام کو پہنچ سکے اور اس ظالمانہ اور باغیانہ طرز حکومت کا خاتمہ کیا جا سکے۔ چونکہ حالات ایسے نہیں، کمزور ہو تم، ناتواں ہو، عاجز ہو، بے سر و سامان ہو، سو ان حالات میں تم بھی کمزوری کی وجہ سے خاموش رہو، دل سے برا جانو، دل سے برا جانو، مگر خاموش رہو، تلوار نہ اٹھاؤ۔ یہ ایک رستہ ہے، اس کو رخصت کا رستہ کہتے ہیں۔ کیا؟ اکثریت یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ ایسے ظالمانہ، باغیانہ، وحشیانہ اور آمرانہ نظاموں میں جب ایسے ظالم اور آمر حکمران ہوتے ہیں تو باری اکثریت عوام کی ہمیشہ رخصت کی راہ پر چلتی، کیونکہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہوتی ٹکر لینا، تو باری اکثریت رخصت کی راہ پر چلتی۔ اس وقت بھی باری اکثریت رخصت کی راہ پر رہے۔ یہ ایک راستہ تھا کہ کمزوری کی وجہ سے خاموش رہیں۔ دوسرا راستہ عزیمت کا، کون سا؟ عزیمت کا راستہ یہ تھا کہ گردن کٹوا کر کمزور انسانیت کو مضبوط کر دیا جائے، خود کو کٹوا دیا جائے بے شک، مگر کمزوروں کو اٹھا دیا جائے، اپنے تن کو ماچس کی طرح جلا دیا جائے، مگر جل کے اندھیرے کو روشنی سے بدل دیا جائے۔ اپنا تن جل جائے جیسے ماچس جل جاتی ہے، تو ماچس تو جل کے راکھ ہو جاتی ہے، مگر ہزاروں چراغ جلا جاتی ہے، اندھیرے کافور کر جاتی، روشنیاں عطا کر جاتی ہے قوم کو۔ خود جل جاؤ مگر اندھیروں کو روشنی دے جاؤ، خود جل جاؤ مگر کئی چراغ روشن کر جاؤ، خود مر جاؤ اور لوگوں کو جینا سکھا جاؤ، لوگوں کو جی۔ یہ عزیمت کا راستہ ہے۔ امام حسین نے رخصت کے راستے کو چھوڑا، عزیمت کے راستے کو اپنایا، اور اگر یاد رکھیے وہ بھی رخصت کی راہ کو اپناتے تو وہ حسین نہ ہوتے۔ آج تاریخ انہیں اپنے سینے میں یاد نہ رکھتی۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گردن کٹا کر، اپنے خانوادے کی قربانی دے کر، اپنے تن کو جلا کر، ریگزار کربلا میں خود کو خون آلود کر کے اس راہ عزیمت پر قدم رکھ کر لوگوں کو جینا سکھا دیا،
لوگوں کو آزادی کا سبق دے دیا، لوگوں کے ہاتھوں میں حریت کا علم تھما دیا۔ بلکہ میں یوں کہوں گا کہ امام حسین نے حسین بن کر انسان کو انسان بنا دیا۔ حسینیت نے انسانیت کو زندہ کر دیا، حسین نے انسانیت کو زندہ کر دیا۔ اگر حسین نے کربلا بپا نہ کیا ہوتا تو لوگ رسم آزادی بھول جاتے ہیں، گری ہوئی انسانیت کے اٹھنے کی تاریخ ختم ہو جاتی، ظلم کے خلاف ٹکرا جانے کا درس دنیا سے مٹ جاتا، جمہوری قدروں کو بحال کرنے کے لیے دیوانہ وار جنگ لڑنے کا تصور ختم ہو جاتا، آمریت کو للکارنے کا حوصلہ انسانیت سے ختم ہو جاتا۔ انسانیت کو حوصلہ دیا تو حسین نے، دین کو زندگی دی تو حسین نے، اخلاقی قدروں کو تازگی دی تو حسین نے، انسانی حقوق کو بحال کرنے کا سبق دیا تو حسین نے، انسانی عظمت و شرافت کا جھنڈا بلند کیا تو حسین نے۔ سو آج جو کوئی جرت کے میدان میں قدم رکھتا ہے وہ حسین کا پیروکار کہلاتا ہے، اور جو جو وقت گزرتا جا رہا ہے حسینیت کا تصور نکھرتا جا رہا ہے۔ جہاں جہاں غلامی کی زنجیریں ٹوٹ رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ حسین ابن علی کی روح کا تصرف ہے۔ جہاں جہاں ظلم ختم ہو رہا ہے، محکومی ٹوٹ رہی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ حسین ابن علی کی روح کا فیض ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ یہ ہے شہادت امام حسین کا مقام تاریخ انسانیت میں۔ یہ میں نے تمہیدی گفتگو کی تاکہ آپ اس مارکے کی تاریخی اہمیت سے آگاہ ہو سکیں۔ آئیے اب تھوڑے ذوق کی گفتگو کی طرف آتے ہیں۔ یہ گفتگو پبلک تک، قوم تک شہادت امام حسین کے حوالے سے پیغام پہنچانے کے لیے گفتگو کی۔ اب اس کو ایک اور زاویے سے دیکھتے ہیں، وہ یہ کہ میں نے جو آیت کریمہ کا ایک حصہ پڑھا ہے اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، اور ایک مقام پر فرمایا اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور قرآن مجید نے جا بجا صبر کی تلقین فرمائی، صبر کی تعریف کی، صبر کی فضیلت بیان کی۔ اب آج میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ صبر دو قسموں کا ہوتا ہے۔ کتنی قسموں کا؟ دو۔ ایک ہے زاہدوں کا صبر، ایک ہے عاشقوں کا صبر۔ ایک ہے زاہدوں کا صبر اور ایک ہے عاشقوں کا صبر۔ صبر الزاہدین اور صبر العاشقین، یہ دونوں صبر جدا ہیں، دونوں صبر جدا ہیں۔ زاہدوں کا صبر تین قسموں کا ہوتا ہے، اور وہ قسمیں ہیں الصبر للہ، الصبر علی اللہ اور الصبر مع اللہ۔ اللہ کے لیے صبر کرنا یہ زاہدوں کے صبر کا پہلا درجہ ہے۔ تین درجے ہیں زاہدوں کے صبر کے۔ زاہد لوگ، عبادت گزار لوگ، پرہیزگار لوگ، ان کے صبر کا پہلا درجہ ہے الصبر للہ، اللہ کے لیے صبر کرنا۔ دوسرا درجہ ہے الصبر علی اللہ، اللہ پر صبر کرنا۔ تیسرا ہے الصبر مع اللہ، اللہ کے ساتھ صبر کرنا۔ تین درجے۔ الصبر للہ کیا ہے؟ یہ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ درجات بیان فرمائے ہیں اور یہ تقسیم کی ہے صبر کی۔ یہ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ یہ حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشائخ میں سے ہیں، ان کے سلسلہ شیوخ میں سے ہیں۔
فرماتے ہیں کہ الصبر للہ، زاہدوں کے صبر کا پہلا درجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے کچھ احکام دیے کہ یہ کام کرو، انہیں امر کہتے ہیں، اور کچھ احکام دیے کہ یہ کام نہ کرو، ان سے بچو، انہیں نہیں کہتے ہیں۔ تو امر اور نہیں یعنی حلال چیزیں، فرض چیزیں، واجب، سنت، مستحب، مباح، جنہیں حلال کہا کہ ان پر قائم رہو ثابت قدمی سے، اور جنہیں حرام کیا، ممنوع کیا، ناپسند کیا، فرمایا کہ ثابت قدمی سے ان سے بچتے رہو۔ اب حلال کی راہ پر چلتے ہوئے کبھی پریشانی آتی ہے، اور حرام سے بچتے ہوئے کبھی پریشانی آتی ہے۔ کبھی حلال پر عمل کرتے ہوئے پریشانی آتی اور کبھی بولیے حرام سے بچنے میں پریشانی آتی۔ کبھی حلال کی راہ میں انسان کسی آرام کو اور راحت کو اور اپنے فائدے کو چھوڑتا ہے، کبھی حرام سے بچتے ہوئے کسی فائدے کو قربان کرتا ہے۔ تو فرمایا یہ جو امر اور نہیں ہے، حلال پر چلنا اور حرام سے بچنا، اس حلال اور حرام کے امتیاز کرنے میں جو پریشانی آئے اسے برداشت کرنے کو الصبر للہ کہتے ہیں۔ الصبر للہ کہتے ہیں۔ رزق حلال کھانا ہے، بے شک فاقہ آ جائے، رزق حرام سے بچنا ہے، بے شک کھانے کو نہ ملے، یہ الصبر للہ ہے۔ یہ کام اللہ کا حکم ہے، کرنا ہے، بے شک تکلیف آ جائے۔ یہ کام نہیں کرنا، اللہ نے منع کیا ہے، بے شک تکلیف آ جائے۔ تو امر اور نہیں پر عمل کرتے ہوئے جو تکلیف آتی ہے، اس تکلیف کو ہنس کر برداشت کر لینا، اسے کہتے ہیں الصبر للہ، اللہ کے لیے صبر کرنا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ زاہدوں کے صبر کا پہلا درجہ ہے۔ گویا زاہدوں کا صبر یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اب ہم اپنے گریبان میں بھی جھانک لیں کہ ہم اس پہلے صبر کی گرد کو بھی پہنچے۔ بولیے، یہ پہلا صبر ہے ہماری جھولی میں۔ صبر کا، زاہدوں کا صبر یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور ہم اس صبر کے شروع ہونے سے پہلے ہی پہلے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ فرق ہے ہمارا۔ ہم حلال کو پسند کرتے ہیں، مگر اس وقت تک جب تک حلال کی راہ میں تکلیف نہ آئے۔ اگر حلال کی راہ پر چلتے ہوئے تکلیف آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ حلال کو چھوڑ دیتے، امر کو چھوڑ دیتے۔ ہم بڑے دھنی ہیں، بڑے مجاہد ہیں، بڑے جرت مند ہیں، بڑے شیر ہیں، بڑے مبلغ اسلام ہیں، بڑے اسلام پر عمل پیرا ہیں، ثابت قدم ہیں، بڑے متقی ہیں، بڑے زاہد ہیں، بڑے ڈھڈورے پیٹتے ہیں اپنی دینداری کے، مگر کس وقت تک؟ اس وقت تک جب تک حلال اور مفاد میں ٹکراؤ نہ آئے، جب تک اللہ کے حکم اور اپنے مفاد میں ٹکراؤ نہ آئے، اس وقت تک تو ہم دین کے بڑے پرستار ہیں، نیکوں کے بڑے عقیدت مند ہیں، نیکی سے بڑی محبت کرنے والے ہیں، اس وقت تک جب تک مفاد اور دین میں ٹکراؤ نہ آئے۔ اور جہاں دین یعنی نیکی اور مفاد میں ٹکر آ جائے، وہاں مفاد اپنا لیتے ہیں نیکی اور دین کو۔ یہ ہماری دینداری، یہ ہماری، اور آزمائش کا وقت یہی ہوتا ہے۔ آزمائش کا، بھئی قربانی کے بغیر کیا پتا چلتا ہے کسی کو کہ کون دین کی راہ پر ہے، کون مفاد کی راہ پر ہے؟ یہ تو پتہ ہی اس وقت چلتا ہے جب دونوں میں، بولیے نا، ٹکراؤ آتا۔ تو جہاں سے زاہدوں کا صبر، جہاں سے صبر کا سفر شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے ہم ایکسپائر ہو جاتے ہیں، ہم ختم ہو جاتے ہیں، اور بات دینداری کی کرتے ہیں، بات حسین ابن علی کی کرتے ہیں، بات سیرت مصطفی کی کرتے ہیں۔ تو ان کی زندگی کا پہلا قدم جہاں سے شروع ہوتا ہے، ہم اس سے پہلے اپنا سودا ختم کر بیٹھتے ہیں، اپنے ایمان کا سودا ختم کر بیٹھتے ہیں۔ ہم حرام سے بچنے کے دعوے دار ہیں، حرام سے بچنے کے دعوے دار ہیں، مگر اس وقت تک
جب تک حرام سے ہمارے مفاد پر زد نہ پڑے، اور جب مفاد قربان کرنے کا وقت آئے، ایک طرف حرام ہو ایک طرف مفاد، تو ہم پھر مفاد کو نہیں چھوڑتے، حرام قبول کر لیتے، حرام کا لقمہ کھا لیتے۔ اس لیے کھا لیتے ہوں گے نا کہ توبہ کا دروازہ نظر آتا ہے، چلو خوب سیر ہو کے حرام کھا لو، توبہ کر لیں گے۔ یہ دین کے ساتھ مذاق ہے، توبہ کے ساتھ مذاق ہے۔ تو زاہدوں کے صبر کا پہلا درجہ یہ ہے کہ اللہ کے احکام کی اطاعت میں امر اور نہی کی بجا آوری میں جو تکلیف آئے اسے اٹھا لیا جائے، برداشت کر لیا جائے، یہ پہلا درجہ۔ اب آگے چلیے، اس کے بعد الصبر علی اللہ، یہ تو تھا احکام کی بجا آوری میں۔ اب الصبر علی اللہ، اللہ پر صبر کرنا، یہ دوسرا درجہ ہے۔ اس درجے میں کیا ہے؟ یہ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ سے جو کچھ مقدر ہو اس پر خوش رہنا، بیماری ہو تب خوش رہنا، صحت یابی ہو تب صبر کرنا، خوش رہنا، مل جائے کھانے کو تب صبر کرنا، فاقہ آ جائے تب صبر کرنا، خوشی ملے تب خوش رہنا، غمی ملے تب خوش میں رہنا، اولاد مل جائے تب خوش رہنا، چھن جائے تب خوش رہنا، ملے تب خوش رہنا، نہ ملے تب خوش رہنا، جھولی ہری ہو تب خوش رہنا، اجڑ جائے تب خوش رہنا، دنیا دوست ہو جائے تب خوش رہنا، دشمن ہو جائے تب خوش رہنا، عزت ملے تب خوش رہنا، بے عزتی ہو جائے تب خوش رہنا، جو کچھ اللہ کی بارگاہ سے ملے اسی پر صبر کرنا، یہ ہے الصبر علی اللہ، اللہ پر صبر کرنا۔ یہ زاہدوں کے صبر کا دوسرا درجہ ہے، صبر کا دوسرا درجہ ہے۔ اور ہم تو اس بازار کے سوداگر ہی نہیں ہیں، اس بازار کے سوداگر ہی نہیں ہیں، ہمیں تو سیدھی بات ہے، کھانے کو ملے تو اللہ پر شاکر ہیں، ملے تو خوش، ملے تو اللہ اچھا ہے۔ کھری بات کر رہا ہوں، وہ کہہ رہا ہوں جو دل میں ہوتی ہے لوگوں کے، زبان پر جو کچھ ہو وہ دھوکہ ہے، وہ کہہ رہا ہوں جو دل میں ہے، جو عمل سے ٹپکتی ہے وہ بات کہہ رہا ہوں۔ زبان سے تو ہر کوئی تیر مار خان ہوتا ہے، جو عمل سیرت اور کردار سے پتہ چلے۔ ہم تو اس بازار کے سوداگر ہی نہیں، ہمیں تو اللہ بھی تب اچھا لگتا ہے کہ دے، خوشی دے، صحت دے، مال دے، دولت دے، عزت دے، آسائش دے، راحت دے، سکون دے، بلکہ جو ہم چاہیں وہی دے تو پھر رب اچھا ہے۔ ہم اپنی مرضی اس پر مسلط کرنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی اسے اپنی منشا کے تابع کرنا چاہتے ہیں، جو ہم چاہیں وہی کرے تو پھر اللہ اچھا ہے، اور جو ہم چاہیں وہ نہ ہو تو پھر باقی آپ سب کچھ جانتے ہیں۔ یہ ہے زاہدوں کے صبر کا دوسرا درجہ، الصبر علی اللہ، کہ اللہ کی بارگاہ سے جو کچھ ملے اسی پر صابر ہونا۔ واہ واہ واہ، سبحان۔ اس کو کسی اور عارف نے بیان کیا، المنع والعطاء عنده واحد، کہ ملے یا نہ ملے دونوں میں دل کا حال ایک جیسا رہے، ملے یا نہ ملے دونوں میں دل کا حال ایک جیسا رہے۔ یہ زاہدوں کے صبر کا دوسرا درجہ۔ وہ جس اللہ کے بندے کو خبر ملی کہ آپ کا سامان تجارت کا جہاز ڈوب گیا، لاکھوں کا نقصان ہوا، انہوں نے دل کو دیکھا اور کہا الحمدللہ۔ پھر کچھ دنوں کے بعد خبر آئی کہ وہ خبر جھوٹی تھی، اطلاع غلط تھی، آپ کا سامان بکا، لاکھوں کروڑوں کا نفع آیا۔ آپ نے پھر دل کو دیکھا، سر جھکایا اور کہا الحمدللہ۔ کسی نے پوچھا خبر نقصان کی سنی تب بھی الحمدللہ، نفع کی سنی تب بھی الحمدللہ، یہ ماجرا کیا ہے؟ فرمایا جب مال کے لٹ جانے کی خبر آئی تو میں نے فوراً دل کو دیکھا کہ کہیں دل رنجیدہ تو نہیں ہو گیا، کہیں دل ڈاما ڈول تو نہیں ہو گیا، دل ڈاما ڈول تو نہیں ہو گیا، گھبرا تو نہیں گیا، وہ جو اس کی یاد میں مست تھا کہیں ادھر سے ہٹ تو نہیں گئی اس کی توجہ۔ تو جب میں نے دل کو دیکھا کہ لاکھوں کے نقصان کی خبر سن کر بھی
دل نقصان سے بے پرواہ ہے اور یار کی یاد میں مست ہے، تو میں نے تو دل کی حالت پر شکر ادا کیا، مولا تیرا شکر ہے الحمدللہ کہ دل کو نقصان سے بے نیاز کر دیا ہے۔ جب نفع کی خبر آئی پھر دیکھا کہ کہیں خوشی سے پھول تو نہیں رہا، تو دیکھا کہ اسے نفع سے بھی دلچسپی نہیں، اللہ کی یاد سے دلچسپی ہے، تو میں نے اس کی تو حالت میں جو استقامت دیکھی اس پر شکر ادا کیا۔ یہ زاہدوں کے صبر کا دوسرا درجہ ہے۔ بولیے ہیں ہم اس بازار کے گاہک؟ جی، اور اس بازار کا گاہک بنے بغیر بات نہیں بنے گی۔ بات برطرز سود و زیاں، برطرز اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ زندہ رہنے کا ڈب سیکھو، نفع اور نقصان کے خطرے سے اونچا ہو جاؤ، تمہیں جینا آ جائے گا۔ اور یہ راز سمجھ لو کہ زندگی کبھی جینے کا نام ہے، کبھی مرنے کا نام ہے۔ زندگی خالی جینے کو، واہ 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 واہ، یہ ہم نے مغالطہ کر لیا ہے کہ صرف جینے کو زندگی کا نام دیا ہے، ہم نے صرف جینے کو زندگی کا نام دے رکھا ہے، نہیں، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ زندگی کے دو روپ ہیں، کبھی جینے کو زندگی کہتے ہیں، کبھی مرنے کو زندگی کہتے ہیں۔ تو جس طرح جینا زندگی ہے اسی طرح مرنا کو بھی زندگی جانو، مرنے کو بھی۔ تو دیکھو اس شخص کا حال جس نے مرنے کو بھی جینے کی طرح زندگی جان لیا، اب اسے مرنے کا خوف کیا، اب اسے مرنے کا خوف کیا۔ یہ زاہدوں کے صبر کا دوسرا درجہ ہے۔ اور پھر تیسرا درجہ ہے زاہدوں کے صبر کا، الصبر مع اللہ۔ الصبر یہاں تک معمول ہے، یہاں تک معمول ہے، معمول کی تکلیفیں آئیں، معمول کی راحتیں آئیں تو حالت دونوں میں ایک جیسی رہے، یہ الصبر علی اللہ تھا۔ اب الصبر مع اللہ، اللہ کے ساتھ صبر کرنا۔ اور تیسرا درجہ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جب قضا اللہ یار کی مرضی کی چھری چلے، جب قضا کی چھری چلے تو گردن چھری کے نیچے ہو تب بھی بندہ نعرہ مستانہ لگا رہا ہو اور خوش ہو اپنے مولا پر، گردن پہ چھری چل رہی ہو، سر پہ تلوار چل رہی ہو، سینہ گولی سے چھلنی ہو رہا ہو، متاع سب لٹ رہی ہو، تو جب لٹنے کا وقت آئے عین قضا کے اس وقت بھی دل خوش رہے، تو یہ تیسرا صبر ہے کہ عین قضا کے وقت بھی دل خوش رہے۔ دیکھو نا، جب کہا کہ آپ کی موت کا وقت آنے والا ہے، گولی چلنے والی، تو جب تک نہیں چلی اس وقت تک تو خوش رہنا ایک بات، خوش رہنا ایک بات، جب گولی چل جائے سینے میں اس حال میں خوش رہنا، یہ صبر مع اللہ۔ اور یہ کن کو نصیب تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ جب ایک نیزہ کسی دشمن نے مارا، سینے میں لگ گیا، تو لوگوں نے چاہا کہ نیزہ نکال لیں، مگر اتنا تکلیف دہ تھا، پیوست ہو چکا تھا کہ انہیں آپ کی تکلیف کا، اذیت کا خیال کر کے جرأت نہ ہوئی نکالنے کی۔ انہوں نے سوچا کہ جب یہ نماز میں کھڑے ہوں گے تب نکال لیں گے۔ الصبر مع اللہ۔ حضرت علی نے نماز شروع کی اللہ اکبر کہہ کے، وہ جو خدا کے ساتھ ہوئے نا نماز میں، نیزہ نکل گیا، خون کے فوارے نکل گئے، اور وہ اللہ کے ساتھ ہی رہے، انہیں خبر نہ ہوئی کہ نیزہ نکل گیا۔ تو جب یہ حال ہو تکلیف کا، اس لمحے میں خوش رہنا، صابر رہنا، یہ ہے الصبر مع اللہ۔ یہ زاہدوں کا صبر ہے۔ اور تیسرا درجہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ابھی تک زاہدوں کا صبر ہے، ابھی عاشقوں کا صبر نہیں ہے۔ ایک شخص تھا، کسی درویش عاشق کی بارگاہ میں جاتا ہر روز۔ مولانا غوث علی شاہ صاحب قلندر پانی پتی نے بیان کیا یہ واقعہ۔ ایک روز پوچھنے لگے کہ تم روزانہ آتے ہو اور سارا دن شام تک بیٹھ کے چلے جاتے ہو، ہر کوئی اپنی مراد پیش کرتا ہے، اپنی حاجت پیش کرتا ہے، دعا کے لیے کہتا ہے، تم نے کبھی کچھ نہیں کہا، تم کس لیے آتے ہو؟ تم کس لیے آتے ہو؟ کبھی تم بھی بولو۔ اس نے کہا میں تو صرف عشق کی چنگاری لینے آتا ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، اور مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، فقط چاہتا ہوں کہ عشق کی آگ لگ جائے، چنگاری بھڑک اٹھے، بس میں تو اس آگ کے لیے آتا ہوں۔ چپ ہو گئے۔
کچھ دنوں کے بعد پھر پوچھا، اس نے کہا میرا تو وہ ایک ہی مطالبہ، پھر چپ ہو گئے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر پوچھا، اس نے کہا بس وہ ایک ہی چنگاری چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اس وقت فرمانے لگے کل جنگل میں فلاں جگہ جانا، ایک شخص نظر آئے گا پڑا ہوا، اس کی حالت دیکھانا، پھر مجھے اگلے دن بات کرنا۔ وہ گیا تو وہاں دیکھا کہ ایک شخص پڑا ہے، اس کے بازو، ٹانگیں، سر، گردن سب کچھ در سے جدا، سب کچھ در سے، خون کے فوارے نکل رہے ہیں، درد پھڑک رہا ہے۔ واپس آئے، اگلے دن پوچھا علیحدگی میں جب لوگ چلے گئے، پوچھا، فرمایا کیا دیکھا؟ اس نے کہا یہ منظر دیکھا کہ در سے ہر اس جدا ہے اور تڑپ رہا ہے۔ فرمایا عاشقوں کا حال یہ ہوتا ہے، عاشقوں کا حال اگر یہ قبول ہے تو دے دیتے ہیں چنگاری، اگر یہ حالت بھی قبول ہے تو چنگاری دے دیتے۔ تو سمجھ لو کہ یہ آگ مانگ کر پھر ظاہری سلامتی کا فکر نہ کرنا، پھر محبوب جو چاہے کر دے۔ ہائے ہائے ہائے، تو جب تک دعوی محبت نہ تھا محبوب کا وتیرہ اور تھا۔ جن لوگوں نے عشق و محبت کا دعویٰ نہیں کیا محبوب ان سے اور طرح پیش آتے ہیں، اور جو عشق و محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان سے اور طرح پیش آتے ہیں، ان سے اور طرح پیش آتے ہیں، کیونکہ انہیں تو آزمایا جاتا ہے نا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ جو عشق و محبت کا دعویٰ کرتے ہیں پھر وہ آزمائش کی بٹی پہ چڑھا دیے جاتے ہیں۔ تو یہ زاہدوں کا تیسرا صبر ہے، تیسرا درجہ۔ تو یہ تو زاہدوں کا صبر تھا، اور اب عاشقوں کا صبر میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ زاہدوں کے صبر کے تینوں درجے، زاہدوں کے صبر کے تینوں درجے، یہ آزمائش نہیں تھے امام حسین کی، یہ آزمائش امام حسین کے لیے آزمائش نہیں تھے، یہ صبر کے تو تینوں درجے ان کی گھٹی میں پڑے ہوئے تھے۔ ہائے ہائے، یہ صبر تینوں درجوں کا صبر تو انہیں اپنی والدہ ماجدہ کے دودھ سے ملا تھا، یہ صبر تینوں درجوں کا تو انہیں اپنے والد گرامی کے خون سے ملا تھا، یہ تو اپنے نانا کی گود سے ملا تھا، یہ صبر تو بچپن سے نصیب تھے۔ صبر کے ان پیمانوں پر امام حسین کی عظمت کو پرکھا ہی نہیں جا سکتا، اس لیے وہ میدان کربلا میں آئے، ان پر 25,000 تیر اندازوں نے تیر چلائے، ان پر ہزاریں لوگوں نے تلواروں سے حملے کیے، ان کے سینے پر شمر چڑھ بیٹھا، پے در پے حملے ہوئے، فرات کا پانی بند کر دیا گیا، سہولتیں چھین لی گئیں، راحتیں چھین لی گئیں، مظالم اور مصائب کے پہاڑ گرا دیے گئے، یکے بعد دیگر علی اکبر، علی اصغر، حضرت قاسم، ہر کوئی شہید ہوتا گیا، گلشن نبوت کے پھول کچلے جاتے رہے، اپنی آنکھوں کے سامنے سارا گلشن اجڑتا دیکھا، جوان کو بھی چھوٹوں کو بھی زندہ رخصت کرتے، میت اٹھا کے خیمے میں لے آتے، سب کچھ دیکھتے رہے، مسکراتے رہے، سب کچھ دیکھتے رہے، قدموں میں لرزہ نہیں ہوا۔ اس حالت میں جنات کا بادشاہ حاضر ہوا، ایک عجیب حالت میں، شکل میں، کہتا ہے نواسہ رسول سلام ہو آپ پر، میں جنات کا بادشاہ ہوں، اور آپ کے والد حضرت سیدنا علی شیر خدا نے جنات کی جس قوم کو کلمہ پڑھایا تھا اس میں سے ہوں، آج اس احسان کا بدلہ چکانے آیا ہوں، آپ کے والد ہمیں مسلمان کر گئے تھے، حاضر ہوا ہوں کہ اشارہ کریں سارے یزیدی لشکر کو چشم زدن میں تباہ کر دیں۔ میں بتا رہا ہوں کہ یہ پیمانے صبر کے حسین کے مقام سے بہت نیچے تھے۔ فرمایا نہیں، تم جن ہو، جنوں کی لڑائی انسانوں سے نہیں جچتی، تمہیں میں اجازت نہیں دیتا کہ تم میرے مخالفوں سے لڑو، چونکہ جنات نظر نہیں آئیں گے، انسان نظر آئیں گے، تم انہیں مار لو گے، وہ تمہیں مار نہیں سکیں گے، میں ناانصافی کی جنگ نہیں کرنا چاہتا۔ ہائے ہائے، میں عدل کی سربلندی کے لیے لڑ رہا ہوں،
بے عدلی نہیں کرنا چاہتا، انصاف کی بالادستی کے لیے لڑ رہا ہوں، خود نا انصافی کی جنگ نہیں کرنا چاہتا۔ انسان سے انسان لڑے گا، رخصت دے دی۔ انہوں نے دلیل دی کہ غزوہ بدر میں حضور کے صحابہ کے لیے ملائکہ بھی تو آ کے لڑے تھے، دلیل دی، فرمایا وہ اللہ کا حکم تھا، وہ اللہ کا حکم تھا، واپس رخصت کر دیا۔ پھر شمر آ کے سینے پہ چڑھ بیٹھا، تلواروں نیزوں کے حملے ہوئے، آپ گر پڑے، وہ حسین گھوڑے سے گر پڑا کہ جو بچپن میں اپنے نانا کی گردن پر سجدے کی حالت میں چڑھ جاتا تھا، جب حضور سجدے میں جاتے حالت نماز میں حسین ان کے کندھوں پر چڑھ جاتے تو سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح حضور 3 مرتبہ تو کیا 70 مرتبہ تک بھی پڑھتے چلے جاتے۔ سجدے سے سر اس لیے نہ اٹھاتے کہ سر اٹھایا تو میرا حسین گر پڑے گا، وہ جو سجدے سے جس کا گرنا گوارا نہ تھا آج وہ تلواروں کے زخموں سے گھوڑے سے گر پڑا ہے۔ شمر سینے پر چڑھایا، پوچھا کون؟ اس نے کہا شمر۔ فرمایا ذرا سینے سے کپڑا ہٹا، کپڑا ہٹایا، اس میں داغ تھے، اس میں برس کے داغ تھے۔ مسکرا کے فرمانے لگے میرے نانا نے سچ فرمایا کہ حسین تیرے قتل کرنے والا وہ کتا ہے جس کے سینے پر برس کے داغ ہوں گے۔ شمر تو اپنے انجام کو پہنچ گیا، تیرے ہاتھوں ہی میں نے جام شہادت نوش کرنا تھا، اور مجھے آج ہی رات نانا نے فرمایا ہے بیٹے حسین جمعے کے دن تیری شہادت ہوگی اور نماز جمعے کے وقت تو ہمارے پاس پہنچ جائے گا۔ فرمایا آج کیا دن ہے؟ اس نے کہا جمعہ۔ وقت کیا ہے نماز کا؟ کہا بس ٹھیک ہے میرا وقت جانے کا ہے، بس مجھے اٹھ کر سجدہ ادا کر لینے تھے۔ شمر ہٹ گیا، آپ نے نماز کی نیت کی، جب نماز کی نیت کر کے سجدے میں گئے شمر نے تلوار سے سر قلم کر دیا۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ سارا کچھ ہوا مگر امام حسین لرزائے نہیں، قدم نہیں ڈگمگائے، چونکہ یہ صبر کے مرحلے امام حسین کا مقام میرے اعتقاد کے مطابق صبر کے ان درجوں سے بلند ہے، ان درجوں سے۔ ان کا صبر کیا تھا؟ الصبر عن اللہ، ان کا صبر کیا تھا؟ الصبر عن اللہ، یعنی اللہ کے دیدار کے بغیر صبر کرنا، ہجر محبوب میں صبر کرنا۔ تو امام حسین کا صبر تو وہ 56 برس کی زندگی تھی جو کربلا سے پہلے گزار آئے تھے، وہ 56 برس کی زندگی جو کربلا سے پہلے گزار آئے تھے، اس 10 محرم کے دن کی انتظار میں کہ کب وہ لمحہ آئے، تلوار چلے، پردہ اٹھے اور اللہ کا دیدار نصیب ہو، محبوب حقیقی کا دیدار نصیب ہو، جانتے ہوئے جو حضور نے بتا دیا تھا نا حسین کو کہ حسین تیری شہادت ہوگی، کربلا میں شہادت ہوگی، تو جان کر جو لمحے انتظار میں بیتے تھے کہ کب جام شہادت پیوں، پردہ اٹھے اور محبوب حقیقی کا دیدار ہو، یہ جو فراق میں جو سال بیتے تھے امام حسین کا صبر وہ تھا۔ آج تو صبر کا نہیں وصال کا وقت تھا، آج تو وصال یار کا وقت تھا، وصال یار کا وقت تھا۔ آج تو امام حسین کی آرزو پورے ہونے کا وقت تھا، آج تو حسرت پوری ہونے کا وقت تھا، آج تو مدت سے نگاہیں جس دیدار کے لیے ترس رہی تھیں آج تو اس دیدار یار کا وقت تھا، اور وہ اس قربانی کے دروازے سے گزرے تو وہ دیدار نصیب ہوا۔ تو دوستو امام حسین کا مقام صبر کے ان درجوں سے جنہیں ہم سمجھتے ہیں ان سے بہت بلند ہے، ان سے بہت بلند ہے، اور وہ الصبر عن اللہ کے مقام پر فائز ہیں۔ یعنی آج تو ان کے صبر کے مرحلے بیت چکے تھے، آج تو صبر کی آزمائش کے مرحلے بیت چکے تھے، آج یہ وقت تھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں آنکھوں کے سامنے، دائیں طرف میرے نانا کھڑے ہیں حضور، بائیں طرف حضرت یحییٰ کھڑے ہیں، آج ان کو دیکھ رہے ہیں اپنی والدہ ماجدہ، اپنے والد گرامی کو، بس منتظر ہیں کہ یہ رشتہ سر کا دھر کا رشتہ، یہ جان اور جسم کا رشتہ آج یہ ٹوٹے اور پردہ اٹھے اور محبوب کے دیدار کی دولت سے بہرہ ور ہو جاؤ۔ بس ادھر گردن کٹی ادھر آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے حسین، اے نفس مطمئنہ
اگر تو منتظر رہا 56 برس تو ہم بھی منتظر رہے. آج رشتہ، یہ تار نفس، یہ رشتہ روح و بدن آج کٹا ہے تو پھر ہم بھی تمہیں بلاتے ہیں حسین تیری روح آ جائے. آج پردے اٹھ گئے، آج رحمت عزدی کی جھولی بچھ گئی، آج پردے اٹھ گئے. محبوب حسین تو ہم سے راضی ہو گیا، ہم تجھ سے راضی ہو گئے. تجھے اپنے دیدار کے شربت پلائیں، جنتوں کی سیریں کرائیں، تیرے استقبال ہوں اور عرش بری پر دھوم دھام سے تیرا استقبال کیا جائے. سو امام حسین اپنے رب کریم کی بارگاہ میں جا پہنچے. یہ مقام صبر تھا سیدنا امام حسین کا، یہ عاشقوں کا صبر ہے. اللہ رب العزت صبر کا فہم ہمیں عطا کرے اور صبر کی ان لذتوں اور حلاوتوں سے آشنا کرے جن سے ایمان بنتا ہے اور ایقان بنتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے. اب دوسرا گوشہ شہادت امام حسین کا انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک پر بیان کروں گا. کربل کی ہے یاد آئی، اب اشک بہانے دو، سوئے ہوئے پہلو میں اب درد جگانے دو، سوئے ہوئے پہلو میں سب درد